جب طرز حکومت کا باب کھلتا ہے تو سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ درجے پہ جو نام مہر کے سامنے آتا ہے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب الفاروق بالفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے مسلمان خلیفہ، دوسرے صحابی خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سیاست اور عدالت دونوں مثالیں ہیں۔ دن بھر سیاسی امور میں مشغول رہنے کے بعد اور دن بھر دعوتی و تبلیغی اسفار میں مشغول رہنے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد ایک ہی کام کرتے، بھیس بدل کے حلیہ بدل کے نکل جاتے، کبھی کسی علاقے میں، کبھی کسی محلے میں، کبھی کسی بستی میں، اور جا کے رعایا کے احوال و حالات کا جائزہ لیتے، معائنہ کرتے، اور دو چار چار کی مجلسوں میں بیٹھ کے یہ سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے کہ لوگوں کا امیر المومنین کے بارے میں کیا نظریہ ہے، لوگ موجودہ حکومت کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، لوگ موجودہ حکومت کے بارے میں کیا کمیاں اور کیا خامیاں محسوس کرتے ہیں۔ وہ ساری چیزوں کو نوٹ کرتے، دل کی تختی پہ لکھتے، پھر صبح میں آ کے دربار میں جب بیٹھتے وہ ساری چیزیں جو غلط ہوتی اس کو مسخ کرتے، اور وہ چیزیں جو صادر ہونی چاہیے اور ابھی تک نہیں ہوتی ان کے فرمان صادر فرماتے۔ ایک رات گشت کرتے کرتے نکل گئے، ایک گلی میں ایک کوچے میں پہنچے، سناٹا ہے، رات کا چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ایک مکان سے کسی عورت کے عشقی اشعار گنگنانے کی آواز آ رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان کے دروازے کے سوراخ سے جھانکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت چارپائی پہ لیٹی ہے اور عشقی اشعار عربی زبان میں پڑھ رہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لڑکی یا اس عورت کی اس حرکت پر بڑا غصہ آتا، کیونکہ دور فاروقی وہ دور تھا جس میں کسی آدمی کو نہ تو حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی اجازت تھی، نہ ہمت تھی، اور نہ ہی اللہ کی حکومت میں کسی کو کسی طرح کی نافرمانی کی اجازت تھی۔ نہ کوئی صغیرہ گناہ کرتا، نہ کوئی کبیرہ گناہ کرتا، ہر آدمی اللہ کی شریعت کا پابند، ہر عورت اللہ کی شریعت کی پابند ہے۔ تو ایسے موقع میں عشقی اشعار کا پڑھنا، وہ بھی اتنی آواز سے کہ دروازے کے باہر اس کی آواز جائے، حضرت عمر کو یہ ناگوار گزرا اور وہ غصے میں آ کے دیوار کود کے گھر کے اندر داخل ہوتے۔ جب وہ عورت دیکھتی ہے، پہچان نہیں پاتی، تو وہ فوراً ڈر جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کون اور ایسے کیسے اندر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے سے نقاب ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین عمر بن خطاب۔ اب وہ عورت ڈر جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ کیوں آئے ہیں، کہ میرے عشقی اشعار سن کے یہ سمجھ گئے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ وہ فوراً حضرت عمر سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ غلطی نہیں ہے، یہ بڑا گناہ ہے اور گناہ معاف نہیں کیا جائے گا، اس کی تمہیں سزا دی جائے۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے، مگر اتنے عرصے میں آپ کا باہر سے اندر آنا، اتنے عرصے میں آپ سے 4 گناہ ہو گئے۔ میری ایک غلطی ہے اور یہ مختصر سے وقت میں آپ سے 4 غلطیاں ہوئی ہیں۔ اگر ایک غلطی کی مجھ کو سزا ملتی ہے تو ان 4 غلطیوں پر آپ کو سزا ملنی چاہیے۔ تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تعجب میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ عورت بتاتی ہے پہلی غلطی ہے، رب کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کا تجسس نہ کرو۔ میرے مکان کے دروازے کے سوراخ سے آپ نے جھانک کے دیکھا، یہ میری جاسوسی ہوئی، آپ کا یہ عمل رب کے کلام کے خلاف۔ دوسری غلطی کیا ہوئی؟ رب کا کلام کہتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں جب داخل ہو تو دروازوں سے داخل ہوا کرو، تم دروازے سے نہیں آئے، میرے گھر کی دیوار کو کود دیا ہے۔ آپ کا یہ عمل رب کے قرآن کے خلاف ہوا۔ کہنے لگے تیسری کیا غلطی ہوئی؟ کہ قرآن کہتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کے جایا ہو، تم میرے گھر میں داخل ہوئے، میری اجازت کوئی نہیں تھی۔ تمہارا یہ تیسرا عمل جو رب کے قرآن کے خلاف ہوا۔
پھر کہا چوتھی غلطی ہوئی، قرآن کہتا ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، تمہارا آنا اور آنے کے بعد سلام نہ کرنا یہ رب کے کلام کے خلاف ثابت ہوا ہے۔ اب یہ حضرت عمر فاروق ہیں، یہ وہ شخص کھڑا ہے جو 52 لاکھ مربع میل زمین کا حاکم ہے، یہ وہ شخص کھڑا ہے جو دنیا کے 2/3 پر حکومت کرنے والا ہے، یہ وہ شخص کھڑا ہے جو موجودہ وقت کے تمام مسلمانوں کا خلیفہ، بادشاہ اور نائب رسول ہے، لیکن اپنی رعایا کا ادنا سا آدمی، اپنی رعایا کی ادنا سی عورت اس امیر المؤمنین کی غلطیاں گنواتی ہے، اور یہ امیر المؤمنین گردن جھکا کے اس عورت کی غلطیوں کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس کو مانتے بھی ہیں۔ یہ ان کی طرف حکمرانی تھی، نکلتے اسی لیے تھے تاکہ پتہ چلے کہ رعایا کے اندر ہمارے بارے میں کیا باتیں چل رہی ہیں جو غلط ہیں، تو آئندہ ان باتوں کی اصلاح کی جائے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ اب رہی وہ بات کہ آپ نے مجھ سے میرے عشقی اشعار سنے اور اپنا ذہن بنا لیا کہ میں نے غلط کام کیا، تو اس کی بھی صفائی سنیں کہ میرا شوہر آپ کی فوج میں بھرتی ہے، جو آپ نے فوجی نظام بنایا ہے اور سرحدوں پر فوجیوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ ملک کی سرحد کی اسلام اور ارباب اسلام کی حفاظت کر سکے، اس میں میرا شوہر بھی داخل ہے اور اس کو گئے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے، اسی کی یاد میں یہ اشعار پڑھ رہی تھی اور ان اشعار کے پیچھے میرا کوئی ناجائز مقصد نہیں تھا۔ حضرت عمر فوراً دبے پاؤں وہاں سے لوٹے اور لوٹتے ہی اپنی بیٹی حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے اور جا کر کے ان سے بغیر جھجک اور بغیر شرم و حیا کے اس مسئلے کا استفتاء کیا اور پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن یا کتنے مہینے گزار سکتی ہے؟ ایک بیوی اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن یا کتنے مہینے گزار سکتی ہے؟ حضرت حفصہ نے شرم و حیا کے مارے گردن کو جھکایا اور انگلیوں سے 4 کا اشارہ کیا۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ 4 مہینے کا عرصہ میاں بیوی کی جدائی کے لیے کافی عرصہ ہے، فوراً سارے فوجیوں کو سرحد سے بلایا اور ایک اعلان اور فرمان صادر کیا کہ آج کے بعد سے جو فوجی سرحد پہ رہے گا ہر 4 مہینے میں اس کو اپنے گھر واپس آنا ہے، سال میں 3 مرتبہ ان کو چھٹی دی جائے گی اور ایک محدود عرصہ اپنے گھر پہ گزارے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ فوج میں جائے گا۔ تو یہ حضرت عمر کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں جو رعایا سے سیکھتے اس پہ فوراً غور و خوض کرتے، اگر وہ قابل قبول ہوتی تو اس پہ قانون بن جاتا۔